حبیب صاحب، تاحیات نااہلی سے فائدہ کس کس کو ہوگا؟ یہ تو ڈسکشن ہو رہی ہے مسلسل، ہم دیکھ رہے ہیں جب سے فیصلہ آیا ہے۔ نواز شریف صاحب بھی اہل ہو گئے، جہانگیر ترین صاحب بھی اہل ہو گئے، لیکن اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، اس کے سیاسی اثرات پہلے سے ہی فیکٹرڈ ان، یعنی اس کے جو سیاسی اثرات اس فیصلے کے ہونے تھے وہ پہلے سے ہی ہو چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اسی پروگرام میں، صرف اس پروگرام میں نہیں، پاکستان بھر کے تمام ٹیلی ویژن اسٹیشنز پہ جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں، بہت سارے جتنے کالم لکھے جاتے ہیں اخبارات میں، ان سب میں یہ بات تقریباً بدرجہ تواتر لکھی گئی کہ جناب نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے اور وہ اہل ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا پولیٹیکل جو انڈرسٹینڈنگ تھی، جو سیاسی سمجھ بوجھ کا تقاضا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ سیاسی تخمینہ قائم کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کو آئندہ کے سینیریو میں اہل سمجھیں۔ تو میں نواز شریف صاحب کو 21 اکتوبر 2022 سے اہل سمجھ کے ہی اپنے جو زیادہ، جی معاف کیجیے گا، 2023 سے 21 اکتوبر 2023 سے میں انہیں اہل سمجھتے ہوئے ہی سارے معاملات کو دیکھتا ہوں، اور میں اسی حوالے سے اپنے سیاسی تبصرہ جو بھی ہے یا جو پولیٹیکل کمنٹس ہیں میں ان کو ترتیب دیتا ہوں۔ لیکن اس کا فائدہ آنے والے دنوں میں بانی پی ٹی آئی کو تو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، وہ آنے والے دنوں میں تو اب سب کو ہوگا نا۔ بات یہ ہے کہ پاکستان، میں اس فیصلے کو درست سمجھتا ہوں، یعنی پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک غلطی تھی جس کو درست کیا ہے۔ دیکھیے، کسی بھی شخص کو ہمیشہ کے لیے نا اہل قرار دینا یہ بالکل نامناسب ہے، اور میں کبھی اس استدلال کا قائل نہیں رہا۔ چیف جسٹس صاحب یہ کہہ چکے ہیں خلاف آئین بھی، خلاف اسلام بھی ہے۔ دیکھیے، جہاں میں نہیں سمجھتا کہ خلاف اسلام یہ ایک الگ فقہی بحث ہے کہ اس میں اس کا کیا درجہ ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب شاید اس میں درک رکھتے ہوں، میں تو اتنی اجتہادی بصیرت نہیں رکھتا کہ میں اس کی بنیاد پہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں عرض کر سکوں کہ خلاف ہے یا درست ہے یا خلاف شرع ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پولیٹیکلی سپیکنگ اور بالکل کانسٹیٹیوشنلی، میں چونکہ کانسٹیٹیوشن کا ایک طالب علم ہوں، مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ بالکل درست ہے، اور جو بھی نااہلی ہے یہ ایک دفعہ ہوتی ہے، کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے، مخصوص وقت کے لیے ہوتی ہے، ایک الیکشن کے لیے ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اس میں کسی شخص کو ہمیشہ کے لیے یہ قرار دے دینا کہ وہ نااہل ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک زیادتی ہے کسی بھی سیاستدان کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ایک بات ہے کہ اس میں اس کو مذہب سے اپارٹ، میں اس بات کو درست سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب کی، اور میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ صداقت اور امانت، خود کو صادق اور امین قرار دینا یا کسی کو صادق اور امین قرار دینا، یہ میں اعتقاداً میں اس کو درست نہیں سمجھتا۔ اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔